اسرائیل نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا جارحانہ اقدامات پر اسرائیل کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر اعظم کا اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے عرب ٹاسک فورس کے قیام کا مطالبہ۔ قطر پر حملہ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ہم قطر کے حکام اور اپنے قطری بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، اس بربریت کو اب فوری طور پر روکنا چاہیے۔ غزہ کا معاملہ دو ریاستی حل سے ہی ممکن ہے۔ فلسطین ایک علیحدہ ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف مسلم امہ ایک ہو گئی۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، برادر قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دوحہ میں عرب اسلامک ہنگامی سربراہ اجلاس۔ امیر قطر شیخ تمیم حمد بن ثانی نے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ خطاب میں کہا اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی، مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ پر امید ہوں صورتحال پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بولے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ کھلی جارحیت اور جرائم پر اسرائیلی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بولے قطر پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی گئی۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا اسرائیلی جارحیت اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے کہا اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے اجتماعی دانش کو بروئے کار لانا ہوگا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں 50 سے زائد سربراہان مملکت شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 1 on 1 ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ عرب اسلامی ہنگامی اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں نے قطر پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کی مستقل حمایت پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقاتیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، مصری صدر عبدالفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے۔ تمام رہنماؤں نے پرتپاک انداز میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ دو ارب لوگوں کی نظریں عرب اسلامی سربراہ اجلاس پر ہیں۔ اسرائیل کے خلاف واضح روڈ میپ نہ دیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا مسلم امہ منتظر ہے دوحہ کانفرنس سے کیا نکلتا ہے۔ اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ملاقات۔ مسلم امہ کے مشترکہ موقف کے لیے OIC اور عرب لیگ کے کردار پر زور۔ قطر پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں نے دوحہ پر جارحیت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دی۔ فلسطینی کاز کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ نیتن یاہو کا حماس پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ملکوں کی خود مختاری نہیں ہوتی، جنگی مجرم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی برقرار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ہمراہ تل ابیب میں پریس کانفرنس۔ بولے بین الاقوامی قانون ہر ملک کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر جا کر بھی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کے شہریوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل بھی ان اقدامات کے تحت قطر اور دیگر ملکوں میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ صدر آصف زرداری کا دورہ چین۔ صدر مملکت سے شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین وولی کی ملاقات۔ پاکستان میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف زرداری نے پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے میں شنگھائی الیکٹرک کے کردار کو سراہا۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اس موقع پر تھر میں کوئلہ گیسیفیکیشن پلانٹ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ شنگھائی الیکٹرک کے CEO نے پاکستان میں اپنے ملازمین کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
پاک چین دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں، دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شنگھائی کی فودان یونیورسٹی میں خطاب۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہر علاقائی اور عالمی فورم پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین کے ساتھ تعلقات کا فروغ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کلید ہے۔ پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنی ہے۔ بطور وزیر خارجہ چین کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔ سی پیک علاقائی ترقی و خوشحالی کا منصوبہ اور پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ جینٹلمین گیم سے بھارت کا کھلواڑ نامنظور، پاکستان کا ایشیا کپ کھیلنے سے انکار، بھارتی اشاروں پر چلنے والے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ، میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے خلاف آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا، ریفری کا رویہ قوانین اور گیم سپرٹ کے منافی قرار دے دیا، خط کے مطابق بھارت کے دباؤ پر غیر ذمہ دارانہ فیصلے کیے گئے، اینڈی پائی کرافٹ نے ہی کپتان سلمان علی آغا سے کہا کہ ٹاس پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان کی ساکھ سے بڑھ کر کچھ نہیں، میچ ریفری نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلہ معطل۔ آئی سی سی بھارتی کرکٹ بورڈ کے گھر کی لونڈی بن گئی۔ آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ کی پاکستان دشمنی پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ میچ سے پہلے اور بعد میں بھارتی کھلاڑیوں کا پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا بھارتی حکومت کی پلاننگ نکلی۔ میچ کے اختتام پر پاکستانی ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا، جس پر اینڈریو رسل نے کہا کہ انہیں اصل میں بھارتی بورڈ اور حکومت کی طرف سے ایسا کرنے کی ہدایات ملی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں ہاتھ ملانا چاہتے تھے مگر بھارتی کھلاڑی ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے دور دور رہے۔ بھارتی رویے پر کپتان سلمان علی آغا کا احتجاجاً اختتامی تقریب کا بائیکاٹ۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی سیلابی ریلے زور پکڑ گئے، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، کشمور میں دریائی بیلٹ پر متعدد دیہات میں پانی داخل، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں، قاضی احمد میں 20 دیہات زیر آب، لوگوں کا مال مویشیوں کے ساتھ انخلا، آمری پل کے مقام پر دریائے سندھ میں 3 لاکھ کیوسی کا ریلا گزر رہا ہے، متاثرین دریائے سندھ کے حفاظتی بند پر پناہ لینے پر مجبور، دادو میں 3 یونین کاؤنسل سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئی، کنکوٹ میں پرائیویٹ کشتی مالکان نے 3 گنا کرائے بڑھا دیے، خیرپور کے کچے سے 51,000 افراد کی نقل مکانی، سکھر بیراج پر پانی کی آمد 5,56,217 کیوسک ہو گئی، کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 2,78,786 کیوسک ریکارڈ، پیپلز پارٹی کی سندھ میں سیاسی سرگرمیاں معطل۔ سیلابی ریلوں نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، 16 لاکھ افراد بے گھر، 32 اموات کی تصدیق، 11,88,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ، موٹر وے M5 شیرشاہ سے اچ شریف تک بند، 14,69,000 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل، 471 فلڈ ریلیف کیمپس اور 446 میڈیکل کیمپس فعال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علی پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین میں کھانا تقسیم کیا، بچوں کے ساتھ گیم کھیلی۔ وزیر اعلیٰ کے جاتے ہی متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کی تقریب بد نظمی کا شکار ہو گئی، دھکم پیل اور افراتفری میں جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے اڑا، بہت سے افراد خالی ہاتھ رہ گئے۔ ابھی بک پہ بیٹھوں بھائی سامنے بال بیٹا میں دل دا بلی سے بندہ 4 بال میرے کوئی نہیں کئی چیز ساکو کہنے ملی، ہم بال شدے تھے رولتے بال گئے، کئی نہ راشن ملے نہ ساکو کوئی چیز ملی ہے۔ اساں جڑے کیمپ میں لوگ ہوں کیمپ میں بیٹھے رہ گئی ہوں لیکن ساکو کچھ نہیں ملیا نہ ہے تا کئی پیرے یا جُتیاں دیتے نے نہ گل دا کپڑا دیتے سی، اساڈا پانی پیون دا برتن بھی کائیں نہیں۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ میاں والی، الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا، کہتی ہیں سیلاب متاثرین ہمارے مہمان ہیں، ان کو تینوں وقت کا کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وزراء سیلاب متاثرین کے درمیان ہیں، پہلی دفعہ سی ایم کے کاموں پر تنقید کا سن رہی ہوں، کشتی میں بیٹھی تو تنقید کی گئی، باقی صوبوں میں نہ سی ایم کام کرتا ہے اور نہ ہی سسٹم فعال ہے۔ وزراء کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرین کو مکمل ریلیف ملنے تک واپس فیلڈ سے نہیں آنا،
गुजरात के लोग हुक्मरान रहे लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अरबों रुपए की लागत से गुजरात का सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन खुले आसमान तले कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंपों में भी सहूलियात न होने की शिकायत। घर गिर गए, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं, बच्चे भूख से निढाल। दरिया चनाब के रेलों से फालिया में 20 स्कूल मुतासिर, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। बालाई इलाकों में आज से 19 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का अलर्ट। महकमे मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। आंधी, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव का अलर्ट जारी कर दिया। सियासी इख्तलाफ पर गलत बयानी की जाती है जिससे शहर का तासुर खराब होता है। सियासत करें, अवाम को गुमराह मत करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपोजिशन पर बरस पड़े। जमात इस्लामी को शहर में सीवरेज मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अब इस शहर में मुनाफकत नहीं चलने दूंगा और उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब दूंगा। हमने फैसला किया है कि काम भी करेंगे और दिखाएंगे भी। हब केनाल और शाहराह भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपोगेंडा चलाया गया। हब केनाल के सिर्फ 20% हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसे 48 घंटे में बहाल कर दिया। कभी नहीं कहता कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं। खुदारा मनफी चीजों से बाहर निकलें।